اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی۔ اور جو شخص یوں کہے گا کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ ظالم سے مراد ہر ظالم ہے، اور اس میں کتاب الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعیان نبوت سب سے پہلے شامل ہے۔ فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے، اور آج سے مراد قبض روح کا دن اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدا یعنی شروعات قبر ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی سے پہلے یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے وقوع تک ہے۔ یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، چاہے اسے کسی درندے نے کھایا ہو، اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو، یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو۔ یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب یعنی کتابوں کا نازل کرنا اتارنا، اور ارسال رسول یعنی رسولوں کا بھیجنا اس کا انکار بھی ہے، اور جھوٹا دعوی نبوت بھی ہے۔ اسی طرح نبوت اور رسالت کا انکار اور استکبار بھی ہے۔ ان دونوں وجوہ سے انہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار یعنی پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے۔ حقیقت تمہارے آپس میں قطع تعلق تو ہو گیا، اور تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا ہے۔ فرادہ یہ فرد کی جمع ہے، جس طرح سکارا یہ سکران کی اور کسالہ کسلان کی جمع ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، تم سب فرادہ تنہا آؤ گے، مطلب ہے کہ تم علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ گے۔ تمہارے ساتھ نہ مال ہوگا، نہ اولاد، نہ معبود، جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھ رکھا تھا، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی۔ جیسا کہ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کی حقیقت تمہارے آپس میں قطع تعلق تو ہو گیا، اب سب الگ الگ ہو گئے، اور تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا گزرا ہوا ہے، یعنی سب ختم ہو گیا۔ اگلے جملہ میں انہی امور کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔
ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو جسے کاشتکار زمین میں دبا دیتا ہے، پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کے درخت پیدا فرماتا ہے۔ زمین ایک ہوتی ہے، پانی بھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جس چیز کے وہ دانے یا گٹلیاں ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو؟ دانے اور گٹلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا پھیلتا ہے اور پھل یا غلہ دیتا ہے، یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر یا سونگھ کر انسان فرحت انبساط محسوس کرتا ہے، یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے۔ حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہے، حی اور میت، حی زندہ اور میت مردہ کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے، یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ان آیات میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔